خدا عشق مصطفیٰ علم و عمل اصلاح معاشرہ فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ دعوت اسلامی کیا مزاج دیتی ہے یہ آپ کو میں تھوڑا سا وضاحت کر دوں. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، میرا وزٹ ہوا تھا ایک ایسے ادارے میں جہاں نشے کے عادی بچے اور بڑے علاج کرواتے ہیں. یہ اینٹی نارکوٹکس پورا ایک گورنمنٹ کے تحت ایک ڈپارٹمنٹ چلتا ہے، ایک پورا شعبہ ہے، ہاسپٹل ہے. میرا وہاں ایک آفیشیل وزٹ تھا، میں وہاں گیا، پھر مجھے مختلف وارڈ کا وزٹ کرایا گیا. وہاں چھوٹے بچے بھی تھے، بڑے بھی تھے، مختلف قسم کے لوگ تھے. پھر ہم آ کر آفس میں بیٹھے تو پھر ہم نے ان سے تھوڑی ڈیٹیل لی تو پتہ چلا کہ عادت تو ان کی نکل جاتی ہے، لیکن چونکہ باہر جا کر دوبارہ پھر اسی ماحول میں چلے جاتے ہیں تو پھر دوبارہ ان کا ایک عادت میں مبتلا ہونا آ جاتا ہے. اب یہ ایک ایسا مطلب کہ درد اور پین ہے کہ میں اس کو کس سے شیئر کروں کہ کسی صورت یہ نشے کی بیماری اور نشے کی لت اور یہ نشے کی سپلائی اور اس طرح کی چیزیں اللہ کرے معاشرے ختم ہو، مطلب ختم کرنا چاہیں تو کوئی بہت بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے، لیکن اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. تو ہم نے ان کو مشورہ دیا تھا کہ آپ ایک کام کریں کہ مسجد تھی وہاں پر، ہم نے کہا ہمارے مبلغین یہاں ہوں گے، ہم درس و بیان کی ترکیب رکھیں گے، ان کے کانٹیکٹ نمبر بھی ہوں گے، ان کے ساتھ رابطے اور ملاقاتیں ہو جائیں گی، اور جب یہ 5 سے 6 مہینے میں یہ مکمل طور پر یہ عادی نہیں رہتے اور یہ بالکل نارمل ہو جاتے ہیں، تو جب یہ جس علاقوں میں جائیں گے ان علاقوں میں ہم ان کے نام اور ان کی پہچان دے دیں گے. وہیں پر دعوت اسلامی کے ہمارے مبلغین ذمہ داران ان کو اپنے ساتھ شامل کر لیں گے اور انشاءاللہ ان کی زندگی کو ہم دعوت اسلامی کے انداز پر لے کر چلیں گے. یہ اگر ہمارا پورا کانٹیکٹ ہو جائے اور اس طرح کی ڈسکشن ہو جائے تو بہت اچھا ہو جائے گا. لیکن ظاہر ہے کہ پھر وہ ہمارے مبلغین کا ایک اپنی جگہ پر کوششیں کرنا اور پھر وہ ہونا نہ ہونا، لیکن اگر یہ ہوتا ہے نا تو انشاءاللہ دعوت اسلامی اس لت میں مبتلا کو جو ادارے 5 سے 6 مہینے کا علاج کر کے جو ان کو اس نشے کی عادت سے تو نکال لیتے ہیں، مگر مل سنت ماشاءاللہ مدنی مذاکرے میں جلوہ فرمائیں، یہ نکال دیتے ہیں. لیکن چونکہ علاقوں میں سپلائی موجود ہے اور جو سپلائی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ آلریڈی یہ لت کا عادی بن چکا تھا، لہٰذا اس کو دوبارہ یہاں اس طرف لینا ان کے لیے کوئی اتنا مشکل بھی نہیں ہوتا. اور انہیں چونکہ گھر جانے کے بعد بھی، علاقوں میں جانے کے بعد بھی وہ ماحول نہیں ملتا جس ماحول کی وجہ سے یہ نشے کی عادت سے دور رہ کر اپنی زندگی گزار سکیں، تو یہ ہو جاتا تھا. اب ایسے لوگ جو نشے کی عادت میں مبتلا ہوتے ہوئے ہسپتال سے علاقوں میں جاتے ہیں، اور تو ان کے والدین یا ان کے عزیز دوست، کیونکہ سب کو تو دعوت اسلامی تو جانتی ہی نہیں ہے، تو ایسے میں آپ کا کیا مشورہ ہے کہ کس طرح کا ماحول ان کو علاقے میں اختیار کر کے آگے بڑھنا چاہیے؟ میں جو کہنا چاہ رہا تو اس کو آپ ہی کنٹینیو کریں تو ہمارا انشاءاللہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ بھی جاری رہے گا. اصل بات تو وہ یہ صحبت کی ہے، اگر ان کو اچھی صحبت مل جائے تو یہ بچ جائیں گے، ورنہ پھر دوبارہ وہیں چلے جائیں گے نا. تو اس طرح کے لوگ ان کو دوبارہ وہ نشے پہ لگا دیتے ہوں گے اور ساری محنت جو ان پر جو کی گئی ان پانی پھر جاتا ہوا. دعوت اسلامی کے اگر مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائے، دینی ماحول سے وابستہ رہیں اور مدنی قافلوں کے مسافر بنے، عاشقان رسول کی صحبت میں رہیں، تو بچت کی امید ہے. کئی ایسے ملیں گے بھی کہ جو پہلے نشوں کے عادی تھے اور بہت کچھ کرتے تھے، لیکن بعد میں الحمدللہ مطلب ہے کہ اس طرح کے لوگ آپ کو مبلغ بھی ملیں گے دعوت اسلامی کے، جو پہلے ان کا ماضی اسی طرح کا تھا. اسلامی کا یہ ماشاءاللہ سنت و برا جو ماحول ہے، اس میں آنے کی برکت سے شرابیوں نے شرابیں چھوڑی ہیں، جواریوں نے جوئے چھوڑے ہیں، بے نمازی بن گئے. تو اگر اس کو مبلغین بھی مطلب جو مزید جو وقت
دیں. اور مختلف ادارے والے جن کو ہم یہ عرض کرتے رہتے ہیں، کیونکہ میڈیا پر ہوتے ہیں تو بہت سارے ایسے ہو سکتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ایسے لوگ سنتے ہوں جو اس طرح کے شعبوں سے ان کا کوئی تعلق ہو، اور وہ دعوت اسلامی کی یہ خیر خواہی اور یہ مطلب ہمدردانہ سوچ اگر ان کو سمجھ میں آتی ہے اور آنی چاہیے تو وہ چاہیں تو اس کے پر عمل درآمد کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ امید ہے کہ ایک معاشرے میں ایک اچھا پہلو جو ہے وہ اور مزید اجاگر ہوگا. ذمہ داران سے مل کر ترکیب بنایا جائے، ہفتہ وار، ماہانہ، 15 روزہ کوئی ایسا اجتماع وغیرہ ارینج کر دیا جائے جو وہاں اندر ان کے نیکی کی دعوت دے ان کو. تو انشاءاللہ کئی ایسے ہوں گے جو نمازی بن جائیں گے اور یہ نشہ اتر جائے گا. عشق رسول کا انشاءاللہ جام پی لیں گے، اور وہ نشہ جب چڑھے گا نا تو وہ بے کل بلرام پوری کا شعر یاد آ رہا ہے، میں عشق مصطفیٰ ہم یہاں پی کے مست رہتے، میں عشق مصطفیٰ ہم یہاں پی کے مست رہتے، سر حشر لڑکھڑاتے تو کچھ اور بات ہوتی. عشق رسول کا جام پی لیں ہم یہاں، یہ عشق رسول کی شراب پی لیں تو انشاءاللہ ہم حشر میں بھی اس عشق رسول کی جو ہم نے جام پیا نا اس کا اثر حشر میں بھی ہمارے ساتھ ہوگا اور ہم مخمور ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال چلائیے. میرا نام محمد ذیشان ہے اور میرا تعلق میلسی سے ہے. میں نے ایم ایس سی اکنامکس کیا ہے اور بی ایڈ کیا ہے. میں لیکچرار ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ لوگ دنیاوی علوم کی طرف زیادہ مائل ہیں، دوستوں کو بھی اسی کی ترغیب دیتے ہیں جن علوم سے ارننگ ہوتی ہے. دینی تعلیم سے، بیسک فرائض سے لوگ دور ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ غفلت، دنیا کی محبت، دولت کی حرص، یہ چیزیں جو ہیں وہ مطلب دینی علوم سے دور کر گئی. اب جیسے دنیاوی تعلیم اگر ہے تو یہ ذہن بن گیا کہ بھئی اچھی نوکری ملے گی تو فلاں ملے گا، تو یہ ملے گا، یہ مراعات ملیں گی، فیسلٹیز. اور دینی تعلیم ہوگی تو کچھ نہیں ملے گا، یوں ملے گا. ایسا نہیں ہے. دینی تعلیم والوں کو بھی مطلب جو جتنے علماء ہیں وہ بھی آخر کھا ہی رہے نا کچھ نہ کچھ. ہوا تو نہیں کھا رہے، غذا بھی کھا رہے ہیں، کپڑے بھی پہن رہے ہیں، اور بھی مکان بھی ہوتا ہے ان کے پاس. بلکہ اگر ہم موازنہ کریں نا علماء کی زندگی کا اور عام لوگوں کی زندگی کا، کہ بھلے تعلیم یافتہ ہوں، سرمایہ دار ہوں، تو اس میں علماء آپ کو مجموعی طور پر علماء جو ہے نا وہ مطمئن زندگی گزارتے ملیں گے. اور وہ جو دنیاوی دولت کو سب کچھ سمجھتا ہے، علم دین کی دولت سے بے بہرا ہے، تو وہ حل میں مزید کے نعرے لگاتا ملے گا کہ دنیا ہائے دنیا، ادھر بڑھاؤ، ادھر برانچ کھولو، ادھر میری رقم پھنس گئی تو ادھر یہ ہو گیا تو بینک بیلنس. تو یہ انہی بیچارہ چکروں میں وہ سیٹھ جی کو فکر تھی 1 کے 10 کیجئے، موت آ پہنچی کہ مسٹر جان واپس کیجئے والا حساب ہوگا. تو علم دین جو حاصل کرتے ہیں معاذ اللہ وہ بھوکے نہیں مرتے، بلکہ ان کی عزت زیادہ ہوتی ہے. ایک مسجد کا امام ہے جیسے، اور ایک بہت بڑا مل آنر سرمایہ دار ہے، بچہ بیمار ہے، دم امام سے کروائے گا، وہ مالدار آدمی سے نہیں کروائے گا. ٹھیک ہے نا. دعا کا امام صاحب سے کہے گا کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں اس کی اپروچ زیادہ ہے، مل آنر کی نہیں ہے. وہ سمجھتا ہے، اس کو نہیں بولے گا کہ آپ دعا کرنا. اگر ہاتھ چومنا ہے ریسپیکٹ تو یہ امام کے ہاتھ چومے گا، اس کے نہیں چومے گا. یہ تو بالکل کھلی آنکھوں سے یہ دیکھا جا رہا ہے. یوں امام کی بھی عزت ہے، علماء کی بھی عزت ہے، دیندار لوگوں کی عزت نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. اور سب کھا رہے ہیں اپنی روزی، جو مقدر میں ہے وہ تو مل کر رہے گا، نہ ایک ذرہ اس سے کم ہوگا نہ ایک زیادہ. ہماری سوچیں بہرحال تبدیل ہیں. بدقسمتی سے ہم اگر علم دین حاصل کریں ٹھیک ہے،
جو جائز علوم ہیں اس کے بعد وہ بھی حاصل کریں، فرض علوم حاصل کرنے کے بعد ضرورتاً وہ بھی مباح ہے، جبکہ اس میں کوئی اور غیر شرعی معاملہ نہ ہو۔ لیکن بہرحال یہ کہ شروع سے ہی ہمارے یہاں وہ علم دین کی طرف بالکل ہی توجہ نہیں ہے، تو اس لیے وہ بہت زیادہ خرابیوں سے معاشرہ جو ہے ہمارا یہ دو چار ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ امیر اہل سنت سے سوال یہ ہے کہ جو ولی اللہ ہوتا ہے اس کے لیے عالم ہونا وہ شرط ہوتی ہے، تو جو ہمارے غوث پاک ہیں جو ولیوں کے بھی سردار ہیں، تو کیا انہوں نے باقاعدہ کسی مدرسے سے علم دین حاصل کیا تھا، اور اگر کیا تھا تو اس مدرسے کا نام کیا ہے؟ میرے مرشد غوث پاک نے جس طرح علم حاصل کیا کوئی کرے گا کیا اس طرح علم حاصل؟ انہوں نے جیلان، قصبہ جیلان سے سفر کیا بغداد کا، فاصلہ کافی، اور اس دور کا سفر، پھر سفر میں وہ قافلے کا واقعہ کہ ڈاکوؤں کا، اور مطلب پھر یہ کہ وہاں پہلے کی طرح ہاسٹل اور یہ پکی پکائی تھوڑی ملتی تھی، بکروں کے تھوڑی صدقے کے بکرے آتے تھے اور دیگیں بریانیوں کی پکتی تھی، وہ کچھ نہیں ہوتا تھا پہلے۔ تو فاقہ مست ہوتے تھے، یہ فاقے کرتے تھے، اپنا پلے سے کھاتے تھے اور بھوکے رہ کر علم حاصل کرتے۔ میرے مرشد غوث پاک 80 دن کا فاقہ ان سے ثابت ہے، یہ ان کی کرامت تھی اور کوئی زندہ نہیں رہ سکتا، تو اس طرح انہوں نے علم حاصل کیا۔ اب یہ کہ بغداد شریف میں جو اب مدرسہ نظامیہ اب بھی ہے وہ باقی ہے، یہ غوث پاک کے سے پہلے کا امام غزالی نے بھی وہاں پڑھایا ہے، جو غوث پاک سے پہلے گزرے، اور بھی بزرگوں نے پڑھایا ہے۔ اب میرے مرشد غوث پاک نے وہاں پڑھایا ہے یا پڑھا ہے، یعنی وہاں پڑھا بھی ہے یہ مجھے یاد نہیں ہے، البتہ یہ کہ مختلف بزرگوں کی صحبت اٹھائی، مختلف علماء کے پاس تشریف لے کر علم حاصل کیا۔ ان کی تو ایک وہ ہے نا واقعہ بھی تو ہے کہ کسی نے عرض کیا کہ حضور آپ نے اپنے آپ کو کب پہچانا کہ آپ ولی ہیں؟ فرمایا جب چھوٹا تھا میں بچپن میں مدرسے جاتا تھا تو فرشتے کہتے تھے، مجھے آواز آتی تھی فرشتوں کی کہ اللہ کا ولی آ رہا ہے، اس کے لیے جگہ کشادہ کرو، اس کو جگہ دو۔ فرشتے مدرسے تک ساتھ پہنچانے کو جاتے تھے، یہ دربار الہی میں ہے رتبہ غوث اعظم کا، یہ دربار الہی میں ہے رتبہ غوث اعظم کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے ساتھ یہ منظر آپ دیکھ رہے ہیں، شیخ محمد حسن غیبی شاہ قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار شریف ہے، ساؤتھ افریقہ کیپ ٹاؤن۔ یہاں پر عموماً ایسا ہوتا ہے کہ گرمی کی شدت کی وجہ سے سوکھی گھاس میں آگ لگ جاتی ہے، آپ ان مناظر میں بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ جس طریقے سے یہ آگ لگی ہے، لیکن یہ چیز دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے کہ حضرت کا جو مزار ہے، ایون کہ ایسی گھاسوں کو بھی اور جہاں جو لکڑی کی بینچ ہے اس کو بھی آگ نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ یہ منظر خود فرما رہا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کو، ان کی برکتوں کو لوگ دیکھیں اور مزارات اولیاء پر حاضری دے کر اکتساب فیض کریں کہ یہ وہ ہیں کہ ان کے مزارات کو بھی آگ نہیں چھوتی تو ان کے جسموں کو کیوں چھوئے گی، اور جو ان کی صحبت سے فیضیاب ہوں گے انشاءاللہ ان کو بھی آگ نہیں چھوئے گی۔ آخرت کی آگ، قبر کی آگ، جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی انشاءاللہ۔ اور بینچ بھی اسی مزار شریف کی برکت پڑوس میں ہے نا، تو اس کو بھی ہم نے دیکھا کہ نیچے اس کے آگ کے آثار ہیں، اس بینچ کے کالے کالے کوئلے ٹائپ کے نظر آ رہے ہیں۔ بینچ بالکل فریش ہے کہ یہاں زائرین بیٹھتے ہوں گے جو حاضری دیتے ہوں گے مزارت پر۔ تو یہ کیپ ٹاؤن یہ ساؤتھ افریقہ کا ایک شہر ہے اور اس کو مدینۃ الاولیاء بولتے ہیں۔ یہ اور اولیاء کرام کے جو مزارات ہیں وہاں بھی اس طرح کے معاملات کہتے ہیں کہ ہوئے ہیں کہ آگ لگی ہے اور وہ مزار شریف کو کوئی آنچ
نہیں پہنچائی. آگ کی کیا مدال ہے؟ آگ تو گلزار ہو جائے گی خود ہی ان کی نظر پڑے گی. تو اللہ کریم ہمیں اولیاء کرام کے دامن سے وابستہ رکھے. یہ دعوت اسلامی والوں کا مقدر ہے کہ الحمدللہ یہ فیضان اولیاء کے قائل ہیں اور فیضان اولیاء کے نعرے بھی لگاتے ہیں. فیضان اولیاء جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے امیر اہل سنت، میرا نام اکبر علی اتاری، ہند کے شہر مہاراشٹر نالا سوپارا سے میرا تعلق ہے. ہمارے گھر میں یا حی یا قیوم کی برکتیں ظاہر ہوئی الحمدللہ. ہمارے گھر میں ایک مدنی منا ہے محمد اویس اتاری، عمر تقریباً 5 سال. اس کی انگلی میں رنگ پھنس گئی تھی پردے کی پائپ کی، تو بہت ہی جام تھی، نکلنے کا نام نہیں لے رہی تھی. لیکن نکالنے کے دوران بچے کی امی اور ان کی ہمشیرہ اور بچے کے ابو خود جو ہے وہ یا حی یا قیوم کا وظیفہ پڑھ رہے تھے. یہاں تک کہ وہ مدنی منا جس کی زبان میں لقنت ہے محمد اویس، وہ بھی یا حی یا قیوم کثرت سے پڑھ رہا تھا. تو دوران وظیفہ یہ تجویز ذہن میں آئی کہ انگلی کے آگے ٹیپ وغیرہ لگا کے گرم پانی میں انگلی ڈبائی گئی اور بعد میں یہ رنگ الحمدللہ یا حی یا قیوم کی برکت سے نکل گئی. محمد اویس اتاری کی زبان میں لقنت ہے. پیارے پاپا جان اس بچے کے لیے دعا بھی فرما دیجئے. جزاک اللہ خیر. ماشاء اللہ، یا حیو یا قیوموں کی برکتوں کے کیا کہنے. اللہ کرے یہ بچہ یا حیو یا قیوموں کا تلفظ ادا کرنے پر قدرت پالے. اس کی برکت سے ہو سکتا ہے اس کی زبان کی گرہ بھی کھل جائے. یا حیو یا قیوم، اس کے بارے میں یہ بھی قول ہے کہ یہ اسم اعظم ہے. بڑی برکت ہے اس کی. جب حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کشتی پر سوار ہوئے تو کشتی آسمان و زمین کے درمیان بلند ہوئی. لہروں نے کشتی کو تھپیڑے دیے. پانی گہرا تھا. پانی کی گرمی سے روغن قیر یعنی تارکول، غالباً اس کو ڈامر بھی بولتے ہیں، پگھل گیا اور قریب تھا کہ کشتی پانی میں ڈوب جائے. چنانچہ اللہ پاک نے اپنے ناموں میں سے ایک نام حضرت نوح علیہ السلام کو سکھلایا. آپ نے اس نام کے ذریعے سے اللہ پاک سے دعا کی. اللہ پاک کے نام کی برکت سے روغن قیر جم گیا اور وہ جو نام تھا اس کے معنی عربی میں بنتے ہیں یا حیو یا قیومو. یہ واقعہ تورات میں یوں لکھا ہے. اس کی برکت سے یا حیو یا قیومو کی برکت سے ڈوبتا ہوا ڈوبنے سے سلامت رہتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے یہ نام سکھائے تھے. جب انہیں آگ میں ڈالا گیا تو ان پر آگ سلامتی والی بن گئی. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حرم کی طرف لے گئے تھے اور ان کو وہاں تنہا بسایا تھا، تو حضرت یعنی اکیلا وہاں چھوڑا تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہ نام بتائے تھے یا حیو یا قیومو، اور ان کو حکم دیا تھا کہ جب کوئی مشکل آ جائے تو اس نام کے ساتھ دعا کرنا، یعنی یا حیو یا قیومو کے ساتھ دعا کرنا. جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس نام کے ذریعے سے دعا کی تو اللہ پاک نے آپ کے لیے چشمہ زمزم جاری کر دیا. اب یہ لکھا ہوا ویسے چشمہ زمزم، کیونکہ یہ تو بہت چھوٹے تھے، دودھ پیتے یعنی شیر خوار تھے، اور آپ کی ایڑیوں کی رگڑ سے یہ چشمہ زمزم جاری ہوا ہے. ایک روایت ہے کہ حضرت جبریل امین نے اپنے پر مارے تھے یا ٹھوکر لگائی تھی، غالباً پر مارے تھے، تو اس سے جاری ہوا. تو اب ایک یہ بھی سامنے آئی بات کہ انہوں نے، اب بھلے چھوٹے تھے لیکن نبی زادے تھے اور یہ بھی نبی تھے، ان کو بھی نبوت ملی نا، تو عین ممکن ہے کہ یہ بطور معجزہ انہوں نے یا حیو یا قیوموں کا ورد کیا ہو اور ایڑیاں بھی رگڑی ہوں اور آب زمزم کا چشمہ یوں جاری ہو گیا ہو، یعنی یہ تطبیق شاید ہو سکے. تو بہرحال یا حیو یا قیوموں کے بہت مطلب ہے دیکھے
फजाइल हैं, पहले भी इसके फजाइल बयान हो चुके हैं। तो अगर चलते फिरते उठते बैठते या हय्यो या कय्यूमु या हय्यो या कय्यूमु या हय्यो या कय्यूमु का विर्द किया जाए तो इंशाअल्लाह बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। फासला भी जल्दी तय होने की तो चंद बदरी बाहर हैं जो पहले सुनाई जा चुकी है कि फासला जल्दी होता है, गाड़ी फंस जाए ट्रैफिक में तो रास्ता खुल जाता है, गाड़ी को रास्ता मिल जाता है। इस तरह की भी बदरी बाहर या बाहरें हैं माशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। आइए रजब शरीफ में जो दुआ पढ़ना सुन्नत है वो पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजबिन व शअबान व बल्लिगना रमज़ान। सल्लु अलल हबीब। कहते हैं जिस तरह के इंसान को अपने वतन से प्यार होता है इसी तरह अपनी मादरी जबान से भी प्यार होता है। एक अंदाजे के मुताबिक सन 2021 में पूरी दुनिया में 7,000 से ज्यादा जबानें बोली जा रही हैं, लेकिन आधी से ज्यादा दुनिया में सिर्फ 23 जबानें बोली जाती हैं। कुछ लोगों का ताल्लुक अपनी मादरी जबान से बड़ा गहरा होता है। वो कहीं भी चले जाएं, कॉलेज यूनिवर्सिटी में, इलाके के, मोहल्ले के, शहर के लोग मिलते हैं तो अपनी मादरी जबान में ही बात करते हैं और अपने बच्चों के साथ भी वो मादरी जबान यूज करते हैं। जबानों में मिक्सिंग भी बहुत ज्यादा हो जाती है, बिलखुसूस अगर गांव से शहर की तरफ जाएं तो एक जबान के अल्फाज दूसरी जबान में वो ज्यादा मिलना शुरू हो जाते हैं। और कहा जाता है कि 18 साल की उम्र के बाद कोई भी नई जबान सीखना ये बहुत मुश्किल होती है और जो जबान जदीद दौर के तकाजों को पूरा कर रही हो आम तौर पे वही ज्यादा इस्तेमाल की जाती है। तो अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में ये सवाल अर्ज है, हुजूर ये बताइए कि जबान को सिर्फ अपने ख्यालात पहुंचाने का एक आला समझा जाए, यानी जो चाहा जब चाहा जिस तरह चाहा बस बोल दिया, मेरी बात का मतलब समझ आना चाहिए, या फिर जबान के अपने भी कुछ तकाजे होते हैं और उनको भी मद्देनजर रखा जाए? इस बारे में रहनुमाई फरमाते हैं। जबानें जो है वो मुख्तलिफ अक़वाल है कि सारी जबानें जो है ये इल्हामी है, मैंने इल्का की गई हैं, डाली गई हैं, दी गई हैं, भेजी गई हैं। तो इस तरह जो इनका तलफ़ुज़ है ये उसी अंदाज में अगर इस्तेमाल किया जाए इल्हामी अंदाज में, जैसा कि राइज हो, ये भी है मतलब। लेकिन बहरहाल सब जबानों में अफजल तरीन जबान अरबी है, हमें इससे प्यार करना चाहिए। जन्नत अहले जन्नत जो है जन्नत में अरबी में गुफ्तगू करेंगे, हमारा कुरान अरबी में है और मेरे आका प्यारे प्यारे मुस्तफ़ा नबी आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ताम अपने जो घरेलू जबान होती है मादरी जबान वो भी बोलने में हर्ज नहीं है, लेकिन ये कि अब वहाँ के वतन के हिसाब से कौमी जबान ज्यादा बोली जाती है। जैसे हमारा पाकिस्तान है तो इसमें उर्दू कौमी जबान है, तो ये मुख्तलिफ कौमों के लोग जो है वो अपनी मादरी जबान, आपको कई ऐसे न्यू जनरेशन तो मैंने देखा है उर्दू नहीं बोल सकती, खुद मेमन जो हमारे हैं उर्दू नहीं बोल सकते, कई बच्चे मिलेंगे वो उर्दू बोलेंगे, मेमनी जबान नहीं बोल पाते। इसी तरह पंजाबी मिलेंगे आपको, पठान मिलेंगे जो उर्दू बात करते होंगे, पठानी ये होते पठान लेकिन वाकई पठान होते हैं, ये नहीं खाली वो लफ्ज खान वाले पठान पठान, लेकिन इनके बाप दादे पठानी बोलते थे लेकिन अब ये उर्दू बोलते। तो ये जहाँ का माहौल होता है उसमें बंदा ढल जाता है और वहाँ की जबान बोलता है, तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं है। तो असल मकसद जबान समझा सामने वाले को अपना मुद्दा, अपना जो भी जहन में अपना माफी ज़मीर है वो समझाना होता है। और बाज़ औक़ात इस जबान के बजाय इधर की जबान भी होती है, आंखों की जबान से भी बंदा कुछ समझा देता है, बाज़ औक़ात कुछ ना बोलकर भी बहुत कुछ समझा देता है। वो मौलाना हसन रज़ा खान का एक शेर याद आ गया, सबबे वफूर रहमत, सबबे वफूर रहमत मेरी बेजुबानियां हैं, न फुगा के ढंग जानू न मुझे पुकार आए।
اللہ کی رحمت جو جوش میں آئی ہے تو اس کا سبب یہ کہ میں چپ ہوں، میں بول نہیں رہا، اور نہ مجھے رونا دھونا آتا ہے، نہ آہیں بھرنا آتا ہے، تو پھر بھی رحمت جو ہے میری طرف متوجہ ہے۔ سبب وفور رحمت، رحمت کا بڑھنا، جوش آنا، یہ میری بے زبانیاں بغیر بولے۔ تو یہ بھی ایک لینگویج ہے۔ بعض بزرگوں کا بھی اس سے سنا جاتا ہے کہ وہ جب محفل میں آتے تھے تو بولتے نہیں تھے، ان کو دیکھ کر لوگ رونا شروع کر دیتے تھے، توبہ کر لیتے تھے۔ تو اصل مدعا سامنے والے کو اپنا مقصد سمجھانا ہے۔ زیادہ بولنا، پھر فضول بولنا، یہ تو اور بھی خراب ہے۔ فضول باتیں تو قیامت کے دن حساب ہوگا اس کا، اور فضول باتیں جب شروع ہوتی ہیں تو بعض اوقات وہ گناہ بھری باتوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ اس لیے بھی جتنا ہو سکے انسان خاموش رہے اور ضرورت کے سوا کچھ نہ بولے۔ تو بخاری شریف حدیث کا ایک حصہ بھی ہے کہ جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ ضرورت کی بات کرے یا چپ رہے، بھلائی کی بات، خیر کی بات، خیر کی، ہاں ضرورت نہیں، خیر، خیر یعنی بھلائی کی بات کرے یا خاموش رہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ SMS کے ذریعے بھی سوالات ہمارے موصول ہو رہے ہیں۔ ایک سوال ہے کہ جن گناہوں سے ہم توبہ کر لیتے ہیں کیا وہ روز قیامت ہمارے نامہ اعمال میں شامل ہوں گے؟ وہ اللہ جانتا ہے کہ جس کے گناہ مٹا دیے گئے، معاف کر دیے گئے، تو اللہ کریم کا ایک صفتی نام ہے، صفاتی نام ستار، وہ پردہ، یعنی عیبوں پر پردہ ڈالنے والا، عیب چھپانے والا۔ تو وہ گناہ جو نام عمل سے مٹا دیے گئے تو وہ پھر وہاں ظاہر نہیں کیے جائیں گے، شرمندہ نہیں کیا جائے گا۔ اور جیسی جس کی کیفیت رب کی مرضی ہے، اصل معاملہ اللہ پاک کی مشیت پر ہے، اس کے چاہے پر ہے، وہ جو چاہے گا کرے گا۔ تو ہم توبہ کرتے رہیں، توبہ سے پیچھے نہ ہٹیں، اور گناہ کے سے توبہ کرے گا ہم کیا مطمئن ہو کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یار توبہ تو کر لیے، یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی گناہ صادر ہو گیا تو بندہ اس کو عمر بھر یاد رکھے۔ اس طرح کے واقعات بھی بزرگوں کے ملتے ہیں۔ حضرت عتبۃ الغلام رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے، ایک بار کہیں تشریف لے جا رہے تھے تو آپ یکایک گر پڑے، تڑپنے لگے، بے ہوش ہو گئے، رونے لگے۔ بعد میں جب قرار آیا تو پوچھا گیا کہ کیا ہو گیا؟ فرمایا کہ یہ جو مکان ہے نا، یہاں سے میں گزرا، مجھے بچپن میں کیا ہوا ایک گناہ یاد آ گیا کہ یہاں میں نے کیا تھا۔ تو ایسے تھے، حالانکہ بچپن کا گناہ اگر نابالغی ہے تو اس پر قیامت کے دن عذاب نہیں ہے، لیکن یہ حضرات اتنے حساس ہوتے تھے۔ تو گناہ کر کے بندہ بھول جائے، یہ اس کے لیے مناسب نہیں ہے۔ گناہ کر کے یاد رکھنا چاہیے، ہاں نیکی کر کے بھول جانا چاہیے، جیسے ہم یاد رکھتے ہیں۔ تو نیکی کر کے، وہ بولتا ہے نیکی کر دریا میں ڈال، شاید اس کا مطلب یہ ہو کہ نیکی کر اور دریا میں ڈال دے، یعنی بھول جا کے یہ دریا میں ڈوب گئی، اس کو یاد نہیں رکھنا، یہ گئی، خلاص ہو گئی اپنی یادداری، اپنی میموری سے۔ اللہ کی بارگاہ میں وہ اگر مقبول ہے تو جنت ملے گی، اپنا یاد کر کے پھولتا رہنے لگا میں نے نیکی کی، میں نے نیکی کی، یہ رسکی ہے۔ تو اب کسی نے یوں کر دیا، نیکی کر دریا میں ڈال، پہلے ہوتا تھا کہ بھول جا، اب الٹ ہو گیا، نیکی کر سوشل میڈیا پہ ڈال۔ میں مستجاب کے بالکل سامنے کھڑے ہو کر آپ کے لیے دعا کر رہا ہوں، میں طواف کرتے ہوئے آپ کے لیے دعا کر رہا ہوں، میں سرکار کے روزے کے سامنے کھڑا ہوں، سب سے گنبد کے سامنے، اور آپ کے لیے دعا کر رہا ہوں۔ اس طرح کے لوگ وائرل کرتے ہوتے ہیں۔ تو اب نیکی کر سوشل میڈیا پہ ڈال، طواف کر رہے ہیں تو دنیا کو دکھا رہے ہیں کہ میں طواف کر رہا ہوں۔
تو یہ ایسوں کو سوچنا چاہیے کہ نیت کیا ہے ایسا کرتے وقت، نیت پر دار و مدار ہے. تو یہ ہے مطلب یہ کہ معاملہ خطرناک ہے. اور ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے کہ دعا کرے تو پتہ چلے، دعا کا انتظار کرتے ہیں کہ آواز آئی نہیں، ابھی تک الیاس نے پیغام نہیں دیا دعا کا، حالانکہ وہ فضائل دعا میں صاف لکھا ہے. اعلیٰ حضرت کے والد صاحب کی جو کتاب ہے، اعلیٰ حضرت کا حاشیہ ہے کہ غیبت میں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، کہ بندے کی پیٹھ کے پیچھے اس کو پتہ ہی نہ چلے کہ کسی نے دعا کی ہے، وہ دعا زیادہ قبول ہے. لیکن ہمارے ہاں جب تک پتہ نہ چلے کہ دعا کی ہے، مولوی صاحب اور نام لے کر دعا کر دو، ہم نے جی پنکھا لگایا نا مسجد میں قبول ہو جائے. یوں مطلب یہ کہ سب کو پتہ چلیا کہ بھائی صاحب نے یا سیٹ صاحب نے پنکھا لگایا ہے، کارپیٹ بچھایا ہے. یہ جنرل بات کر رہا ہوں، اس طرح کی سوچیں ہیں. مطلب تو کاش دعا لینی ہے تو چلو دعا کا کہہ دیا، اب یہ مڑ کے نہ دیکھے کہ اس نے دعا کی کہ نہیں کی. غیبت کی دعا یعنی پیچھے دعا یہ زیادہ مضبوط. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. اللہ ریاکاری سے بچائے، حب جاہ سے بچائے. ہم لوگ طرح طرح کی نیکیاں جو ہیں واقعی ان کو ڈکلیئر کرتے ہیں. اب کسی کو دیکھا جیسے کہ طواف کرنے والے کو، تو ہمیں بدگمانی نہیں کرنی ہے کہ ہو سکتا ہے کسی اور نے اس کے طواف کا منظر ڈالا ہو، یا یہ کہ اس کی کوئی اچھی نیت اس نے کی ہوگی جو یہ ڈال رہا ہے. اگرچہ بہت دشوار ہے، عالم نیت کہاں سے لائیں گے؟ اپنی اچھی نیتیں اپنی عبادات کا اظہار کرتے ہوئے لانا یہ کوئی آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہے. یہ علاوہ شیطان تھپکی دے دے کہ تو بہت سمجھدار ہے، تیرے ایسا مخلص تو ڈھونڈے ملے، یہ الگ بات ہے. شیطان کے وار سے خبردار ہونا بھی ایک اللہ کی عطا سے ہی ہوتا ہے، ورنہ ہم کو پتہ نہیں چلتا. تو اس لیے بہترین تو عمل یہی ہے کہ بندہ اپنے عمل کو چھپائے، نیکیاں چھپاؤ. یہ جذبہ مل جانا ہم کو اللہ کرے تو بیڑا پار ہو جائے. اتنے 1000 درشی پڑھے میں نے، آپ کو تحفہ دیتا ہوں. یہ چلو بولنا اپنے سمجھ، لیکن اب نیت اس وقت غور کر لے، نیت کیا یہ کہتے ہوئے. اپنی چھاپ ڈالنی ہے اگلے بار میں اتنے درشی پڑھتا ہوں، اب تو ریاکاری ہے، جہنم کی حقداری ہے. وہ جیسی نیت. اور سامنے والے کو بولنا یہ کوئی ضرور تھوڑی ہے کہ میں آپ کو تحفہ دیتا ہوں. وہ تو ایصال ثواب کیا جاتا ہے کہ ایصال ثواب کر دے تو وہ ان کو پہنچ جائے گا. اب یہ تحفہ ہے جو اعمال نامے میں جمع ہوا. خالی بول دینا آپ کو میں تحفہ دیتا ہوں، اب یہ خدا جانے اعمال نامے میں جمع ہوگا یا کیا. ایصال ثواب کی یہ صورت ہے یا کیا، یہ کچھ پتہ نہیں ہے. وہ تو دو طرح ہی ہو سکتا ہے کہ عمل کرنے سے پہلے یہ نیت کی بھی ہو کہ اس کا ثواب جو ہے وہ فلاں کو ملے، یا پھر پڑھنے کے بعد اس نے یہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ فلاں تک یہ ثواب پہنچا دیں. تو یوں اگر اس نے عرض کی ہے تو یہ صورتحال بنتی ہے اصال ثواب کی. اب فقط تحفے کے طور پہ کہہ دینا، اگر اس میں نیت یہی ہے کہ ثواب اللہ تعالیٰ ان کے نامہ عمل میں پہنچا دے، عطا کر دے ان کو، تو ٹھیک ہے، ورنہ سمجھ نہیں آتا. بہرحال اللہ کرے کہ یہ نیت بھی ہو. یہاں تو صاحب بولتے ہیں یہ ایک قرآن پاک پڑھا ہے، آپ کو تحفہ پیش کرتا ہوں، قبول کر لیجیے. یوں بھی بولتے ہیں اتنے درشی پڑھے، آپ قبول فرما لیجیے. اب میں کیا قبول فرماؤں گا یار؟ اللہ قبول فرمائے گا اور میرے اعمال نامے میں شامل ہوگا تو پھر میری بات بنے گی، ورنہ تو اب یہ علم بھی نہیں ہے اتنا، نہ اس طرح کی علم کی باتیں سننے کا جذبہ ہے، نہ ایسے مطلب حاضریاں ایسی اجتماعات میں ہماری ہوتی ہیں. اگر ہیں بھی تو ہم غیر حاضر ہوتے ہیں. موبائل فون کو دیکھ رہا ہے تو کوئی بنا رہا ہے، تو کوئی کسی کا وہ چیک کر رہا ہے کہ میسج آیا ہے تو کیا ہے تو نہیں، تو فلاں کتنے ادھر بیٹھے ہوں گے، مصروف ہوں گے اور سر سے گزر رہی ہوگی. یہ باتیں بھی شاید نہیں سن رہے ہوں گے کہ میں جو کہہ رہا ہوں، ایسے بھی ہوں گے. تو یہ ہوتا ہے. مطلب اللہ بس ہمیں ہدایت دے کہ ہم پانی کے پاس جا کر بھی پیاسے پلٹتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ اکثر کسٹمر
سامان لینے کے بعد کچھ بھول جاتے ہیں یا اپنے پیسے لے جانا واپس بھول جاتے ہیں، تو شرعی ہمیں اس کا کیا حکم دیتا ہے؟ اکثر کا لفظ ہمارے زبانوں پر ہوتا ہے، اکثر یعنی آدھے سے زیادہ، آدھے سے زیادہ گاہک آپ کے پاس اپنی چیزیں اور پیسے بھول جاتے ہیں. آدمی بہت کچھ بھول سکتا ہے، پیسے نہیں بھولتا اور کھانا نہیں بھولتا، یعنی یہ کوئی بھول جاتا ہوگا، بھی روز نہیں، کبھی کبھی یہ ایسا ہوتا ہوگا. تو اس میں یہ کہ اس کا حکم لقطے جیسا ہے، اس کے مالک کو تلاش کرے، معلومات کرے، پوچھے کون کون آج آیا تھا وغیرہ، آپس میں مشورہ کرے، کوئی ایسی ترکیب کرے کہ اس کے مالک کا سراغ مل جائے، پتہ لگ جائے. اگر پتہ لگ گیا تو اس کے حوالے کرے اس کی چیز، ورنہ اب یہ کہ امید ختم ہو جائے کہ اب ملے گا ہی نہیں. یہ نہیں کہ آپ اپنے طور پر ذہن بنا لیا کہ ملے گا ہی نہیں، یہ نہیں کہ کوشش کرے اس کے لیے، پھر اب طے یہ ہو گیا ذہن میں کہ اب تو یہ ملے گا ہی نہیں، خیال غالب آ گیا. تو اب اس کو یہ کہ اگر خود فقیر ہے خود رکھ لے، ورنہ یہ کہ کسی فقیر کو دے دے. فقیر کو دینا ہی شرط نہیں ہے. فقیر یہ جو بھیک منگے ہوتے ہیں، بعض اوقات پارٹیاں ہوتی ہیں شرعی طور پر فقیر، مثلا جس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، زکوٰۃ کا جو حقدار ہوتا ہے تو اس کو دے دے، یا کسی مسجد کے چندے میں ڈال دے، مدرسے کے چندے میں ڈال دے، یہ بھی کر سکتے ہیں اس میں لقطے میں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. رجب کی سنت دعا، اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکتیں دے اور رمضان تک پہنچا. صلو علی الحبیب. ایک دل ہمارا کیا ہے، آزار اس کا کتنا، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں. پلیز یہ بتائیں کہ کیا اس شعر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی معجزے کا ذکر ہے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو سراپا معجزہ بن کے آئے. یہ بارگاہ رسالت میں عرض کی جا رہی ہے. آزار کے کئی معنی ہے. آزار کے ایک معنی بیماری بھی ہوتا ہے، مرض بھی ہوتا ہے. ایک دل ہمارا کیا ہے، آزار اس کا کتنا. یا رسول اللہ، کیا ہمارا دل اور کیا اس کی بیماری. آپ تو وہ ہیں کہ چلتے پھرتے مردوں کو جلا دیا ہے اپنے. یہ غالباً یہ اس طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ جیسے جو غیر مسلم جو ہوتے ہیں وہ مردے کی مثل ہوتے ہیں، ان کو بھی آپ نے زندہ کر دیا، ان کے دل میں ایمان کی شمع روشن کر دی. چلتے پھرتے یہ چل پھر رہے تھے لیکن تھے مردے، ان کو زندہ کر دیا. ایک تو یہ، یا یہ کہ واقعی آپ نے زندہ کیے ہیں قبروں سے. اپنے والدین کی مزارت پر آپ تشریف لے گئے، اپنے والدین کو بھی زندہ کر کے کلمہ پڑھا کے اپنے صحابی بنانے کا شرف حاصل کیا، ان کو دیا، مشرف کیا صحابیت سے. اسی طرح اور بھی ایک حکایت شفا شریف میں ہے کہ ایک شخص اللہ پاک کے پیارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے اپنی بیٹی کو زندہ کرنے کی درخواست کی. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لڑکی کی قبر پر تشریف لائے اور لڑکی کو آواز دی. لڑکی نے قبر سے باہر آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام عرض کیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیرے ماں باپ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے ہیں، مسلمان ہو چکے ہیں.
اگر تو ان کے پاس دنیا میں رہنا چاہتی ہے تو ان کے پاس رہ. لڑکی نے کہا مجھے دنیا پسند نہیں, میں نے اپنے رب کو ماں باپ سے زیادہ مہربان پایا ہے. زندگی پر موت کو ترجیح دی اس نے, کہ وہ دیکھ لیا تھا اس نے اللہ کی رحمت, تو وہ ظاہر ہے کہ وہ توحید پر ہوں گے وہ لوگ. الحمدللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک دل ہمارا کیا ہے, آزار اس کا کتنا, ایک دل ہمارا کیا ہے, آزار اس کا کتنا, تم نے تو چلتے پھرتے, تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں, تم نے تو چلتے پھرتے. بچی تھی اصل میں, تو بچی اس اعتبار سے مکلف تو ہوتی نہیں, تو یعنی اس کا جو انتقال ہوا تو اس وجہ سے کہ کیونکہ وہ دین کی کسی مکلف نہیں تھی کہ اس کے اوپر دین کی پابندی ہو, تو شاید اس وجہ سے اس پر یہ رحمت ہے. جی فطرت. آج الحمدللہ عالمی مدنی مرکز میں ہمارے بلوچستان ہب سے بیلا, اتھل, وندر سے بھی کثیر عاشقان رسول جو ہے, عاشقان غریب نواز, یہ مدنی مذاکرے میں شرکت کے لیے حاضر ہوئے ہیں. ماشاءاللہ, خوش آمدید, ویلکم, موسٹ ویلکم. اور ماشاءاللہ ہماری مجلس اوراق مقدسہ, تحفظ اوراق مقدسہ کے بھی اسلام بھائی الحمدللہ آج کے اس مدنی مذاکرے میں شامل ہیں. کیا بات ہے, ماشاءاللہ, سب کو خوش آمدید, اہلا و سہلا و مرحبا. سب مدنی قافلے کو مسافر بھی بننا. فیضان نماز کورس, دیگر کئی کورسز ہیں, تو اپنی جو بھی آسان ہو آپ کے لیے, دشوار ہوا زیادہ ثواب ملے گا, تو کورس کا بھی انتخاب کرنا. رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا. میرا نام تنویر احمد شیخ ہے اور میں کراچی شہر میں رہتا ہوں. بچپنے سے مجھے شوق ہے یہ پینٹنگ وغیرہ کرنے کا اور کیلی گرافی کرنے کا. میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں موٹر سائیکل کی بیک لائٹ پہ بڑے بڑے نام لکھواتے ہیں اور اولیاء کرام کا بھی نام لکھوا دیتے ہیں. ہم انہیں منع کرتے ہیں لیکن وہ باضد ہو کے ہم سے لکھواتے ہیں. یا ہمیں یہ لکھنا چاہیے کیا نہیں؟ آپ سے میرا دوسرا سوال یہ تھا کہ اکثر لوگ جو ہے نا چاول کے دانے, چنے کی دال کے دانے اور اس پہ مختلف نام لکھواتے ہیں, اللہ کا نام لکھواتے ہیں, اپنے نام لکھواتے ہیں, مختلف نام لکھواتے ہیں. یہ عمل کرنا کیسا ہے, آپ رہنمائی فرمائیے. آپ سے میرا تیسرا سوال یہ تھا کہ اکثر ہم لوگ ایونٹس وغیرہ میں جاتے ہیں تو وہ لوگ ہمیں بلاتے ہیں تو بچوں وغیرہ کے فیس پینٹنگ وغیرہ کراتے ہیں. اس سے جو آمدنی حاصل ہوتی ہے تو وہ کیسا ہے؟ آج کل لوگ جو ہے ٹیٹو وغیرہ بنوا رہے ہیں, مختلف قسم کے جو بذریعہ مشین بنتے ہیں, پرماننٹ ہوتا ہے. بذریعہ بلیڈ کٹوائیں گے تو وہ کٹتا ہے ورنہ ہٹتا نہیں ہے. وہ اس کا یہ بنانا یا ایسا کرنا کیسا ہے؟ دیتا ہوں تجھ کو واسطہ تیرے حبیب کا. واللہ خیر الرازقین بھی آپ لکھ رہے تھے, تو اس پر وضو ہو, بے وضو ہاتھ نہیں لگنا چاہیے, اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اور اب رہا وہ اسکوٹر کے پیچھے جو لگاتے ہیں وہ تو سیٹ کے نیچے ہوتا ہے, بندہ اوپر بیٹھتا ہے. بعض ڈبل ٹریبل سواری بھی لوگ بیٹھتے ہیں, پھر یہ عین اوپر آ جاتے ہوں گے. پھر کبھی گٹر کے پانی سے گزرتے ہیں تو اس کی چھینٹیں بھی جا کر اڑتی ہوں گی, تو یہ سخت بے ادبی اور توہین ہوتی رہتی ہوگی. اس لیے اس کو نہ لکھا جائے پیچھے. دوسرا چاول کے دانے پر لکھنا یہ اصل ایک فن ہے. لکھنے والا اپنے فن کا مظاہرہ کرے گا, خوش ہوگا کہ میں اتنا وہ باریک لکھ سکتا ہوں. تو اب یہ کہ قرآن کی آیتوں کو باریک کرنا, جیسے تعویذی قرآن,
اس کو تو علماء نے منع فرمایا مکروہ ہے. اور لفظ اللہ اب چاول پر لکھیں گے تو یہ بہت باریکی لکھا جائے گا جو شاید مائکروسکوپ سے دیکھا جائے یا کسی بھی آلے سے کہ اس کو وہ انلارج کر کے پڑھا جا سکتا ہوگا. پھر یہ کہ یہ چاول کا نہ یہ فریم لگائیں گے نہ کوئی یعنی کہ اس سے کیا استعمال اس کا, یا تو ادھر ادھر ڈبیا میں رکھتے ہوں گے, یہ ڈبیا ادھر ادھر ہو جاتی ہوگی, اس سے کیا مطلب برکت لینے سے کہ چاول پر باریک لکھنے سے کوئی برکت بڑھتی ہے یا کیا ہوتا ہے, واٹ از دس, کیا چیز ہے یہ. پھر یہ کہ چاول رکھے 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 کوئی مخلوق اس میں پیدا ہوتی ہوگی, گھن اس کو کہتے ہیں, جو اناج کو کیڑا کھاتا ہے نا وہ لال لال رنگ کا, اس کو گھن کہتے ہیں, گھن لگتا ہوگا. پھر یہ کہ یہ کھا لیتے ہوں گے اس کو, تو اس لیے وہ چاول پر لکھنے کا کوئی یعنی کہ فن تو ہے, بظاہر کو اس کا کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا, اس سے بھی تو بچنا ہی سمجھ میں آ رہا ہے. اور تیسرا فیس پینٹنگ. ہاں فیس پینٹنگ دیکھیے, اگر یعنی کہ جیسے 3-4 سال کا بچہ بچی ہے, اس پر کوئی کونے میں جھنڈا بنا دیا چھوٹا سا, جو مطلب فیس کو زینت تو دے رہا ہے, بھدا نہیں بنا رہا, تب تو جواز کی صورت, جائز ہونے کی صورت تو ہے. لیکن اس کے علاوہ جو یہ بڑے بڑے بناتے ہیں نا جھنڈے اور مطلب جو بھی اس طرح کی چیزیں بناتے ہیں, پھر عورتیں بھی بناتی ہیں, مرد بھی بناتے ہیں, پتہ نہیں عورتیں مردوں سے بنواتی ہیں یا عورتوں سے بنواتی ہیں, تو ایک نہیں کئی اس میں ہو سکتا ہے کہ گناہ ہوتے ہوں. پھر یہ کہ اس طرح چہرہ ڈھانپ لینا یا اس طرح لگا لینا کہ مطلب یہ کہ اس سے وہ اس کو وہ کہا جائے مسلح, یعنی چہرہ بگاڑنا, تو مسلح حرام ہے. اس طرح یہ بڑے بڑے جھنڈے اور یہ لگواتے ہیں لوگ, لکھواتے ہیں یا کیا کیا شاید بنواتے ہیں سنا ہے, تو یہ بھی جائز نہیں ہے. تو ظاہر ہے کہ جو بنائے گا اس کی اجرت لے گا, یہ بھی جائز نہیں ہے. اور جہاں جواز کی صورت, جائز ہونے کی صورت بتائی, میں اس سے بھی بچنے کا ہی کہوں گا کہ پھر چھوٹا بچہ 1 سال بعد بڑا ہوگا, پھر مزید بڑا ہوگا, زندہ بچ گیا تو اس کی عادت ایک تو پڑ جائے گی, تو بڑا ہو کر بھی نہیں چھوٹے گی. خاص موقع آیا جیسے آزادی, جشن آزادی یا فلاں دن تو 23 مارچ, تو یہ تو وہ یہ بنوائے گا. پھر لڑکی تو یہ جوان ہوگی, یہ بنوائے گی, اور یہ تو یہ پھر یہ برائی کی صورت دھار لے گا. تو اس لیے اس کو بنیادیں اس کی کھیڑنا ہی سمجھ بات ہے, یہ ہونا ہی نہیں چاہیے. تو اس چہرے سے, چہرے کی رونق یہ جھنڈوں سے یا رنگ برنگی ٹیکنی کلر بنانے سے تھوڑی ہے. چہرے کی رونق کرنی ہے نا, تہجد پڑھو, تہجد پڑھیں گے چہرے پر رونق آئے گی انشاءاللہ, نیکی کا نور آئے گا جو قبر کو بھی روشن کرے گا. اور یہ جو آپ چمکانا چاہتے ہیں یہ قبر کو اندھیرا کرے گا, خطرے والا ہی. یہ سمجھانے کے لیے عرض کیا, نہ نماز چہرے کو چمکانے کے لیے پڑھنی ہے, نہ تہجد چہرے پر نور لانے کے لیے ادا کرنی ہے. وہ تو اللہ کی رحمت سے ہوگا جو ہوگا. میں ویسے آپ کو ایک سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں, چہرے کی رونق, چہرے کا حسن جو ہے عبادت سے, عبادت کا نور. آپ نے سنا ہوگا یہ لفظ, عبادت سے چہرے پر نور آتا ہے. یہ نقلی نور جو ہے نا, یہ کسی کام کا نہیں ہے. نقلی روشنی یا نقلی چمک دمک جو کرتے ہیں یہ غلط ہے, اس سے بچے, اسی میں عافیت ہے. یہ بسا اوقات خود کو نمایاں کرنے کا بھی اس میں ایک ذہن ہوتا ہوگا کہ میں نمایاں ہو جاؤں, لوگ میری طرف دیکھیں, اور لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے بھی. مگر آپ نے بھی جو جواز کی بھی حد تک جو صورت بیان کی ہے, اور پھر آپ نے ماشاءاللہ اس سے بچنے کے تعلق سے بھی ارشاد عطا فرمایا کہ اس سے بہتر تو ہے کہ بچا ہی جائے. اگر اسکولوں میں اس سے روک لیا جائے نا, تعلیمی اداروں میں, کہ جو بچہ جب کوئی اچھے کوئی پرفارمنس دیتا ہے یا کوئی اس کے پاس ہو جاتا ہے, تو پھر ٹیچرز اس کے چہرے پر اسٹار بنا دیتے ہیں, یا اس سے چہرے پر ہی کوئی ایسی چیز بنا کر اس کو بھیج دیتے ہیں فیس پر. تو وہ ہوتا وہ چھوٹا ہی ہے جیسا بھی آپ نے بھی اس کے ساتھ, لیکن یہی وہ شاید ہو سکتا ہے کہ آہستہ 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 یہ چہرے پر اس طرح کی پینٹنگ کا مزاج بنتا چلا جائے, اور پھر گھر میں پھر یہ ساری ہر کوئی مدنی مذاکرہ دے کے سنے, اور اتنی مطلب قیودات کے ساتھ اگر ہر چیز اس کے ذہن میں جائے, یہ بھی ضروری نہیں ہوتا. تو اگر تعلیمی اداروں میں ہی اس کو روک لیا جائے اور نہ کریں, تو میں شاید آپ کو لگتا ہے کہ بہتری آ جائے گی. دارالمدینہ میں اگر ہوتا ہو تو آج سے پابندی, اگر ہوتا ہو تو
हाथों पे तो बनाते हैं कलम, जी जी, तो ये अगर चेहरे पर बनाते नहीं हैं हाथों पर बाजों का हथेली पर, जैसे हथेली होती है तो हथेली पर स्टार बना दिया या मतलब कि इस तरह की चीज़ें यूं बना दी, लेकिन फेस को जो हम कवर करने की कोशिश कर रहे हो, जब हुक्म जिसके मुतालिक आप बयान कर रहे हैं, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर दारुल मदीना में अगर है, पता नहीं होगा, अगर है तो अभी मैसेज आ जाएगा, अगर है तो इसको आज से हम ना हो तो यहाँ स्टार्ट, हम इस अपने इदारे से तो स्टार्ट लेना। बेशक नहीं, हमारे जिम्मेदारान सादत मंद है, बोल दिया तो खला सब इन्होंने करना होता है। अल्हम्दुलिल्लाह जी माशाअल्लाह, अल्लाह इसी पर हमारी इस्तिकामत रखे, हमारी के हमारे ये जिम्मेदार इस्लामी भाई जो है हमारी मोहब्बत है, इन्होंने आपका कहना, आर्गुमेंट्स नहीं करने, आपका कहना अल्लाह का शुक्र है काफी है माशाअल्लाह, पॉलिसी हमारी। पता चल जाएगा कि करते हैं कि नहीं करते, ये करते थे तो अब नहीं करेंगे इंशाअल्लाह माशाअल्लाह। दीगर तालीमी इदारों में से भी जो है, मतलब बहुत सारे ऐसे तालीमी इदारे हैं, बहुत सारे जहाँ दावत इस्लामी के दारुल मदीना की किताबें भी जारी हैं और वो हमसे मोहब्बत करते हैं, और किसी न किसी डायरेक्टली हो सकता है कि वो आपसे भी उनकी वाबस्तगी हो, उनमें से कई आपके मुरीद होंगे, आपसे मोहब्बत करते होंगे, आपकी बातों को पसंद करते होंगे, तो वो भी और इसके अलावा दीगर भी, क्योंकि तमाम मुसलमानों से बात की जा रही है, अगर इन चीज़ों से खुद को बचा लें तो ये एक स्टार्ट है, यही तरबियत हो रही होती है, यही बच्चे स्टार फेस पर लेकर और वो कुछ ना कुछ लेकर फिर घर पे जाते हैं, और फिर घर पर 14 अगस्त को भी बन रहा होता है और इस तरह बन रहा होता है, तो फिर घर पर ये कहेंगे जब गलत होता तो फिर बच्चा स्कूल से बना कर क्यों लाता, तो रोक ले इंशाल्लाह, तो माशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इसका बहुत फायदा होगा। मुमकिन है मदारिसुल मदीना में भी कहीं कहीं होता हो, कारी साहिबान जो बच्चों को कर देते हो खुश, तो ये भी अगर मदारिसुल मदीना में भी पाबंदी, ये भी बता देंगे कारी साहिबान सुन रहे होंगे तो कि हमारे यहाँ है या नहीं है, इंशाअल्लाह अगर पैगाम आ गया तो हम इजहार कर देंगे इसका इंशाअल्लाह। ये नहीं होना चाहिए, चेहरे को छेड़ा ना जाए। सही बात है, मैं तो हाथ की भी फेवर में नहीं हूँ, ये कलम जो है ना इसका भी अदब है, क्योंकि इससे अल्लाह का नाम लिखते हैं, दीन के मसाइल लिखते हैं, तो हमारे मतलब बुजुर्गान इतने ऐसे ऐसे हुए कि कागज पर एक अगर स्याही का नुक्ता लग गया तो उसको भी धो, इनके लिए हाथ पर लग गई ना स्याही, इनके लिए बड़ा मसला बन जाता था, कभी ये पानी धो के हम डालें कहाँ, सिया खाली टच हो गया तो कलम, अब हम ये बनाएंगे तो कलम तो वही है ना, इसी से अल्लाह का नाम लिखेंगे, इसी से कलमा लिखेंगे, इसी से कोई मतलब सुन्नत लिखेंगे, और ये इसी से यूं यूं कर दिया और जाकर साबुन ने रगड़ कर धोते तो होंगे ना। अम्मी अब्बू को दिखा दिया, वाह वाह हो गई, पीठ थपक दिया, टाफी मिल गई, फिर वो 2-4 दोस्त या सहेलियां होंगे उनको दिखाते होंगे, फिर भूल जाते होंगे, तो फिर धुल जाता होगा। ये लिखने का ना ही हो तो अच्छा है, शायद इसी वजह से बाद लोग अपना, मैंने देखा है कि नाम लिखते अपनी हथेली पर, दुआ का लिख कर मैंने देखा है कि यूं बताते हैं, मैं अपना पैगाम समझाता हूँ बाजू का, ये तो जाएगी कहीं, आज दुआ की है जो आपने दरखास्त लिखी है कि अल्लाह ताला से दुआ करेंगे, यूं हो जाए, ये डालेंगे कहाँ, धोएंगे तो जाएगा, सीवरेज में ही जाता है ना सब पानी, तो इसलिए कलम का भी एहतराम है, सादा कागज का भी एहतराम है कि वो भी इसमें भी दीन भी लिखा जाता है। कागज से हाथ पोंछना मकरू लिखा है, कागज से इस्तिंजा करना मकरू, तो ये कागज एहतराम है, वो कागज जिस पर लिखा जाता है। टिश्यू जो है ना, ये वो कागज नहीं है, टिश्यू पेपर पर लिखते नहीं है, ये बना इसीलिए कि इस्तिंजा इससे किया जाए, इसलिए उसमें करात नहीं है। इस तरह के कागज जैसे अब ये कागज है तो ये तो लिखने के है ना, तो इन पर मतलब यानी कि इनसे इस्तिंजा नहीं कर सकते ना, मतलब इनसे वो हाथ खाने के बाद पूछ सकते हैं, मना है। तो अल्लाह करे दिल में उतर जाए मेरी बात, सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। कि आजकल लोग जिस्म पर टेटू वगैरह बनवाते हैं, ये मुस्तकिल रहता है, जो कि बजरिए ब्लेड कटवाते हैं वो हटता नहीं है, तो ऐसा करना कैसा है? यानी ये है गुनाह की बात है और इससे तौबा करना तो ज़रूरी है, तौबा की जाएगी। अलबत्ता अब चूँकि ये बग़ैर ऑपरेशन के हटता नहीं है आम तौर पर, तो अब इसके लिए ये नहीं कि ऑपरेशन करवाना ये ज़रूरी हो या ऑपरेशन करवाया जाए। अलबत्ता अब अगर ऐसी जगह पर है कि जो जिस पर नज़र पड़ती है तो फिर उसको छुपा के रखे ताकि लोग बदगुमानी के अंदर मुब्तला
نہ ہو، اور اگر آسانی سے کوئی ٹیکنالوجی اس کی آ جاتی ہے جس کے ذریعے سے ہٹ سکتا ہے تو پھر اس کو ہٹایا جائے۔ رجب کی سنت دعا، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایام 20 کے روزوں میں، ایام 20 کے روزوں کے بارے میں 5 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہ آج کل روزوں کا سیزن آ گیا نا، رجب شریف تو رمضان شریف کا، میں تو اس کو پھاٹک بولتا ہوں، رمضان شریف کا مین انٹرنس جو ہے نا کھل گیا۔ اب ہم رمضان کی طرف خرامہ بڑھ رہے ہیں، کوئی روزے رکھ کر، کوئی نمازیں پڑھ کر، کوئی عبادتیں بڑھا کر آگے بڑھ رہا ہے۔ اللہم بلغنا فی رمضان بصحت و عافیہ، اے اللہ ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ ماہ رمضان سے ملا دے، ماہ رمضان تک پہنچا دے۔ آمین۔ تو ہماری مجلس جو ہے شعبہ اصلاح اعمال، یہ ایام 20 کے روزوں کی بھی تحریک چلانا چاہتی ہے۔ مجھے پیغام دیا تھا تو میں نے کہا چلو کہ مجھے بیان کرنا تھا آج۔ تو ایام 20 کے روزوں کے بارے میں 5 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 1، جس طرح تم میں سے کسی کے پاس لڑائی میں بچاؤ کے لیے ڈھال ہوتی ہے، اسی طرح روزہ جہنم سے تمہاری ڈھال ہے، اور ہر ماہ 3 روزے رکھنا بہترین روزے ہیں۔ نمبر 2، ہر مہینے میں 3 دن کے روزے ایسے ہیں جیسے دہر، یعنی ہمیشہ کے لیے، یعنی ہمیشہ کے روزے۔ نمبر 3، رمضان کے روزے اور ہر مہینے میں 3 دن کے روزے سینے کی خرابی، یعنی جیسے نفاق، دور کرتے ہیں۔ نمبر 4، جس سے ہو سکے ہر مہینے میں 3 روزے رکھے کہ ہر روزہ 10 گناہ مٹاتا اور گناہ سے ایسا پاک کر دیتا ہے جیسا پانی کپڑے کو۔ نمبر 5، جب مہینے میں 3 روزے رکھنے ہو تو 13، 14 اور 15 کو رکھو، اسلامی تاریخ، اسلامی مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ کو رکھے، ورنہ جب بھی رکھے تب بھی وہ ایام 20 کے روزے ہو سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے غالباً ہے نا، بہتر کا ہی لفظ بہتر لکھا نہیں ہے۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیو، ایام 20 کے روزوں، نیکیوں اور سنتوں کا ذہن بنانا چاہیے۔ ماہ رجب شریف اس وقت اپنی برکتیں لٹا رہا ہے، اور ماہ رجب یہ ماہ حرام میں سے ایک مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ۔ ماہ حرام بنے حرمت والا مہینہ، اور اس میں نیکیوں کا اجر بڑھ جاتا ہے، ثواب بڑھ جاتا ہے۔ تو جس سے بن پڑے وہ ضرور ایام 20 کے روزے رکھے، اور اپنے ذمہ داران کی ترکیب جو ہے اس کے مطابق ان کو کارکردگی بھی دے، تاکہ ایک کارکردگی تیار کی جا سکے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ، آپ نے جب سے یہ رجب کا ایک روزوں کی تحریک بھی دی ہے اور ہمارا شعبہ اصلاح اعمال اس کا جو سلسلہ جاری ہے، تو ہمارے پاس جو کارکردگی ملی 1 تا 6 رجب تک کی جو کارکردگی، 6 سحریوں کے جو اجتماع ہیں، تو کراچی میں 5763 اجتماعات، حیدرآباد میں 1454، ملتان میں 276، فیصل آباد 1571، لاہور میں 6930 اور اسلام آباد میں 500، یعنی ملک بھر میں 16494 الحمدللہ اجتماعات کی جو ہے ہمیں کارکردگی ملی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ تو یہ وہ سحری اجتماع، اتنے بڑے بڑے اور اتنی تعداد میں اجتماع ہو رہے ہیں، کہیں بڑا ہوتا ہے کہیں چھوٹا ہوتا ہوگا، ہے تو بڑا مشکل کام نا۔ رات پوری رکتے ہوں گے نا وہاں، جی کچھ رکتے ہیں، سحری میں آتی جی اس طرح سے آرام کرتے ہوں گے، کوئی گھر سے اٹھ کے آتے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ 1,12,393 کی تعداد ملی ہے شرکا کی، ماشاءاللہ، بڑی بات ہے۔
रजब के रोजे की भी क्या कहने। हजरत सैयदना अनस बिन मालिक से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत में एक नहर है जिसे रजब कहा जाता है, वो दूध से ज्यादा सफेद और शहद से ज्यादा मीठी है। तो जो कोई रजब का एक रोजा रखे अल्लाह पाक उसे उस नहर से पिलाएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह, ये दारुल मदीना मजलिस की तरफ से भी पैगाम मिला है कि दारुल मदीना में फेस पे जो पेंटिंग है उसकी तरकीब नहीं होती। इसी तरह मदरसतुल मदीना के जो हमारे पाकिस्तान के जिम्मेदार हैं उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ भी चेहरे पर इस तरह के कोई निशानात बनाने की तरकीब नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, पहले से ही नहीं है। जी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हाथों के बारे में क्या तय हुआ? आपकी सोच के मुताबिक ही करना चाहिए और इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। फिर ये लिखने की तरगीबें मिल रही है, मैंने देखा, कई बार देखा, हाथ पे लिख के दुआ लाते हैं हुए, और जब मुलाकातें होती है ना, हम मुलाकातें देखा मैंने, कुछ ना कुछ लिख देते हैं हाथ पर। ये फिर जर कितनी यार धोना, ये इनको सूझका नहीं पड़ता होगा क्या? हम नल पे ये धो रहे लिखा हुआ। मैं आपकी कहाँ जा रहा है? आपकी किताब फैजान बिस्मिल्लाह से हिकायत सुनाऊं? क्या होता? हजरत सैयदना मोहम्मद बिन हाशिम किशमी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते, मैं सिलसिला आलिया नक्शबंदिया के अजीम पेशवा हजरत सैयदना मुजद्दिद अल-सानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की खिदमत में हाजिर था। आप तहरीरी काम कर रहे थे। ज़रूरतन बैतुल खला टॉयलेट गए, मगर फौरन वापस आकर पानी का लोटा मंगवाकर बाएं हाथ के अंगूठे का नाखून शरीफ धोया, यानी कि सीधे हाथ के अंगूठे का नाखून, उल्टे हाथ जी, आपने बाएं बोला इसलिए जी उल्टे, जी सही है, नाखून शरीफ धोया। फिर बैतुल खला तशरीफ ले गए, यानी टॉयलेट में बाथरूम में तशरीफ ले गए। इसके बाद जब तशरीफ लाए तो फरमाया कि मैं जो ही बैठा कि मेरी नज़र, यानी टॉयलेट में जब जैसे बैठा मेरी नज़र हाथ के अंगूठे के नाखून की पुष्ट पर पड़ी, इसकी बैक साइड पर पड़ी, जिस पर कलम का इम्तिहान करते वक्त, यानी कलम को चेक करने के लिए कि काम कर रहा है नहीं कर रहा, उस मौके का जो इंक का नुक्ता लगा हुआ था, चूंकि ये उसी कलम से था जिससे कुरानी हरूफ अरबी ज़बान के सारे, जबकि फ़ारसी और उर्दू के अक्सर हरूफ कुरानी हैं, लिखे जाते हैं, इसलिए बाएं हाथ के यानी के उल्टे हाथ के अंगूठे पर लगे हुए उस नुक्ते के साथ वहाँ बैठना अदब के खिलाफ था। हालांकि बहुत शिद्दत से पेशाब की हाजत थी, मगर उस तकलीफ के मुकाबले में इस बेअदबी की तकलीफ बहुत ज़्यादा थी, लिहाजा फौरन बाहर आकर स्याही के नुक्ते को यानी कि डॉट ऑफ इंक को धोकर फिर अंदर गया। सुभान अल्लाह, बादब्बा नसीब। ये था इनका इश्क, ये थी मोहब्बत, ये था अदब। अल्लाह इनका अदब है, उसका हमें आधा जर्रा दे दे तो हम कहाँ के कहाँ निकल जाए। हमारी तो सोच ही नहीं है ना, गंदी नालियों में बह रहे होते, तहरीरें बह रही होती है, कुछ पता ही नहीं है, होश ही नहीं है। ये डस्टबिन में डाल देते हैं लिखे हुए कागज, क्या क्या लिखा होता है, अखबार इधर फेंक देते हैं, उधर डाल देते हैं, ये गंद कचरा लपेट कर फेंक देते हैं डस्टबिन में, कचरा कुंडियों में बहुत सारे अखबार, जिसमें सारे मजहबी आर्टिकल तो हमारे अखबारों में आमतौर पर होते हैं, कोई होश ही नहीं है ना भी हो मजहबी आर्टिकल, तब भी अल्फाज का हुरूफ का अदब है कि ये हुरूफ इन्होंने बताया ना कि अक्सर वो कुरान के हुरूफ है, फारसी और उर्दू में भी। ये आदतें लिखने की, कागज पर लिखने की, कागज को इसी तरह मतलब के फेंक देने की और इस तरह के बहुत सारे काम करने की, जिसके अभी आपने इस्लाह फरमाई कि नहीं होना चाहिए। देखा जाए तो उमूमी दफातर में भी, चाहे वो मजहबी सोच रखते हैं नहीं रखते, मजहबी हुलिया हो ना हो, फिर इसमें वफ़ होना, वफ़ का ना होना, कलम का इस्तेमाल तो कागज़ का इस्तेमाल, तो ये बहुत सारे कमज़ोर मामलात देखे सुने और मालूम हो जाते हैं। मेरी नाकिस अर्ज़ है कि अगर फैज़ान बिस्मिल्लाह या मिल सुन्नत की किताब है और फैज़ान सुन्नत का एक बाब है फैज़ान बिस्मिल्लाह, इसमें बाअदब के 5 हरूफ की निस्बत से 5 हिकायात हैं, बड़ी दिलचस्प मालूमाती ईमान अफरोज़ हिकायात हैं। नाकिस अर्ज़ है,
تمام ذمہ دار عاشقان رسول سے، اسلامی بھائی اسلامی بہنیں، ان 5 حکایتوں سے گھر میں، اپنے مکاتب میں، اپنے دفاتر میں اور اپنے تعلیمی اداروں میں آپ درس دے دیں. ایمان کی تازگی کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ عمل کا جذبہ بھی ملے گا. پڑھ کے سنا دیں. پڑھ کے سنا دیں. یہ درس میں پھر پتہ نہیں کیسے دیں گے. پڑھ کے سنا دیں. بہت خوبصورت بات فرمائی آپ نے. تو انشاءاللہ اس سے جو ذہن میں اللہ نے چاہا تو بنے گا نا، اس میں اللہ کے نام پاک کا ادب، سادہ کاغذ کا ادب، سیاہی کے نقطے کا ادب، اور اس طرح کی بسم اللہ شریف کا ادب. تو ایسے کئی ادب پر ماشاءاللہ 5 حکایت امیر سنت نے نقل کی ہیں. یہ پڑھ کر سنا دے، اللہ نے چاہا تو ہماری معلومات میں بھی اضافہ ہوگا اور سننے والوں کو بھی انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی. نقل کی ہیں تو بولا اصل کہاں گئی پھر؟ تحریر کی ہیں. جزاک اللہ. یہ نہیں، نقل وہ ہوتی ہے کہ جو دوسروں سے لیا جائے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اب میں یہی عوام نہیں سمجھتی کہ نقل منقول یہ بیان کی ہیں جس میں لکھی ہیں. جی ہاں لکھی ہیں. جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ. منتقل. خیر، تو واقعی اگر یہ پڑھ کے سنائے تو انشاءاللہ بڑا فرق پڑے گا. اور ہماری جو مقدس اوراق کی جو مجلس ہے، مجلس اوراق مقدسہ، وہ ماشاءاللہ یہ کام کر ہی رہی ہے اس طرح کے کہ اوراق کی حفاظت کی جائے، مقدس اوراق کی. جی ماشاءاللہ، یہ آج کثیر تعداد میں یہاں آئی بھی ہیں. کیا بات ہے. تو یہ اتفاق انہی کا چل پڑا ہے. اور ماشاءاللہ انہوں نے جو کارکردگی دی ہے، مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی توجہ فرمائیں کہ الحمدللہ اب تک جو یہ مارکیٹوں میں ہماری جو مجلس ہے وہ 1,54,000 سے زائد باکسز جو ہے یہ لگا چکی ہے الحمدللہ. اللہ اللہ. اور مختلف شہروں میں 1,090 بڑے ڈرم بھی یہ لگانے کی ترکیب بنائی ہے. اور بتاتے ہیں کہ یہ ماشاءاللہ 138 قرآن محل جس میں یہ قرآن پاک جمع کر کے پھر اس کو محفوظ بھی کرتے ہیں. کہیں دفن کرنے کی ترکیب ہے، کہیں ٹھنڈا کیا جاتا ہے. تو اس طرح سے الحمدللہ یہ ہماری مجلس جو ہے یہ کافی ایکٹیو ہے الحمدللہ. سبحان اللہ، ماشاءاللہ بڑی پیاری مجلس ہے، بڑا عمدہ کام ہے ان کا. اللہ برکتیں دے. جو ان کے ممبران ہیں، جو اراکین ہیں، جو اس میں حصہ لیتے ہیں، تعاون کرتے ہیں، مالی تعاون کرتے ہیں، اس میں لاکھوں لاکھ روپے خرچہ آتا ہے. اس میں مفت تو کوئی کام بھی نہیں ہوتا. رکشے بھی لیتے ہیں بابا، اس میں موٹر سائیکلیں بھی لینی پڑتی ہیں تاکہ یہ جمع کریں اور اس طرح سے محفوظ جگہوں پہ پہنچائیں. تو یہ اس میں بھی اچھا خاصا خرچہ ہے. تو جو بھی اس میں حصہ لیتے ہیں جس طرح بھی، اللہ کریم اس سے پہلے انہیں موت نہ دے جب تک یہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا خواب میں جلوہ نہ دیکھ لیں. اور محبوب کریم تشریف لے آئے آخری وقت اور کلمہ پڑھا دیں. آپ کی کاش ابھی کی گفتگو سے چل مدینہ کی کوئی یادیں آ رہی تھی. مجلس سے حافی شعبہ بناتے تھے سیدنا بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نسبت سے، اور وہ امیر سنت ذہن دیتے تھے کہ یہ زمین پر اس طرح کے مقدس اوراق اور بڑی مطلب اس طرح کی سبز گنبد، اب کیا عرض کروں، بس وہ پھر اسلامی بھائی اس کو اٹھایا کرتے تھے. اور یہ اسلامی بھائیوں کو بس یہ کام ہوتا تھا، یہ تربیت ہوتی تھی چل مدینہ کے مدنی قافلے کی کہ اس طرح بھی ہمیں کرنا ہے. دعا کرے اللہ تعالیٰ امیر سنت کو صحت و تندرستی، شفا کاملہ عاجلہ نافیہ عطا فرمائے. آمین. تندرستی عطا ہو پیارے نبی کے صدقے میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان. صلو علی الحبیب. فیس بک پر سوال ہے، حوض کوثر کہاں ہے، جنت میں یا پل صراط سے پہلے؟ حوض کوثر کی اصل تو جنت میں نہریں، وہ نہر کوثر ہے، اور وہیں سے پھر جو ہے وہ اس کا پانی یہ حوض کوثر کے اندر ہوگا، اور حوض کوثر کھینچ کے یہ میدان محشر کے اندر لایا جائے گا. جب پورا حوض کوثر لایا جائے گا. جی لایا جائے گا، یعنی ہر نبی کا اپنا حوض ہوگا، اور سب سے بڑا حوض ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہوگا. سبحان اللہ. انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت
पाते ये हैं, ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम हैं, पिलाते ये हैं। इन्ना आतैना कल कौसर, इन्ना आतैना कल कौसर, इन्ना आतैना कल कौसर। सारी कसरत पाते ये है, ठंडा ठंडा मीठा मीठा, ठंडा ठंडा मीठा मीठा, ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम हैं, पिलाते ये हैं, पीते हम हैं, पिलाते हैं। माशाल्लाह। एक और सवाल है फेसबुक पे, अजबुल गम की हकीकत क्या है? ये बहुत बारीक जर्रा है जो पीठ के अंदर होता है, रीढ़ की हड्डी में, और इसको ना आग गला सकती है, ना जमीन, न आग जला सकती है, ना जमीन गला सकती है। ये कायम रहता है, इंसान की पीठ में होता है ना, तो इसी पर दोबारा तरकीब होगी जिस्म की। ये समझो हवा में मुंतशिर हो जाते हैं, ये इधर उधर बिखर जाते हैं, ये पता नहीं चलता हमें। इसी पर अजाब सवाब का भी तरत्तुब होते हैं और हमें नजर नहीं आता ना कुछ, तो बरज़ख का मामला है। ये अजबुल ज़म्ब इसको बोलते हैं। अल्ताफ इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ। मैं 1 साल से चारपाई पे था, नमाज घर में पढ़ता था, तो हजरत साहब ने दुआ फरमाई और वॉइस मैसेज किया कि अल्लाह आपको शिफा दे और आप मतलब दीन के काम करें, मस्जिद में जाएं आए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह जो तौफीक देता है, घर वाले भी मदनी माहौल में हैं, तो मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। 5 वक्त कोशिश करता हूँ मैं जमात से नमाज पढ़ूंगा, घर वालों को सामान मार्केट से ला देता हूँ, और भी जो जरूरियात जिंदगी के काम करता हूँ। अल्लाह पाक बापा की उम्र दराज फरमाए और अल्लाह उनके सेहत के साथ हमारे ऊपर साया रखे। तो ये एक वली कामल की बहुत बड़ी वो करामत है जी। जज़ाकल्लाह खैरा। अगर बर्तन नापाक हो जाए तो पाक करने का तरीका क्या है? हर शरीयत जिल्द पहली पेज नंबर 399 399, अगर ऐसी चीज हो कि उसमें नजासत यानी नापाकी जज्ब ना हुई, यानी उसने चूसा नहीं उस चीज ने नापाकी को, जैसे चीनी के बर्तन या मिट्टी का पुराना इस्तेमाली चिकना बर्तन या लोहे तांबे पीतल वगैरह धातु यानी मेटल्स की चीजें, तो उसे फकत 3 बार धो लेना काफी है। इसकी भी जरूरत नहीं कि उसे इतनी देर तक छोड़ दें कि पानी टपकना मौकूफ हो जाए, रुक जाए। वही कि जैसे पानी डाला यूं फिराया बर्तन में और गिराया, दूसरी बार इसी तरह किया गिराया, तीसरी बार किया गिराया, अब ये पाक हो गया। हाँ, नजासत का असर है इसमें, तो फिर ये अलग मसला होगा कि नजासत का असर दूर होना जरूरी है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि। कब कब नहाना सुन्नत है? जुमुआ, ईद, बकर ईद, अरफे का दिन, 9 ज़ुल्हिज्जा और एहराम बांधते वक्त नहाना सुन्नत है। और वकूफ अरफात और वकूफ मुज़दलिफा हो, हाजिरी हरम हो, हाजिरी सरकार आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तवाफ और दुखूल मीना हो, मीना में दाखिल होने के लिए तवाफ से पहले जमरों पर कंकरियां मारने के लिए 3 दिन, और शब बराअत और शब कद्र और अरफे की रात और मजलिस मिलाद शरीफ और दीगर मजालिस खैर, यानी जैसे मदनी मुज़ाकरे में आना है, ये मजलिस खैर है, भलाई वाली मजलिस है, भली मजलिस है, वो मजालिस खैर की हाजिरी के लिए, और मुर्दा नहलाने के बाद और मजनून को जुनून जानने के बाद और गशी से यानी बेहोशी से इफाका होने के बाद, और यानी गशी खत्म हो गई और नशा जाते रहने के बाद, और गुनाह से तौबा करने और नया कपड़ा पहनने के लिए और सफर से आने वाले के लिए,
استحاضے کا خون بند ہونے کے بعد نماز کسوف و خسوف و استسقاء اور خوف و تاریکی اور سخت آندھی کے لیے اور بدن پر نجاست لگی اور یہ معلوم نہ ہوا کہ کس جگہ، ان سب کے لیے غسل مستحب ہے۔ آپ نے ماشاءاللہ شعبہ تحفظ اوراق مقدسہ کی جو ابھی بیان کیا، تو ایک اسلامی میں نے ڈبل 52,000 روپے جو ہے وہ اس مجلس کے لیے جو ہے وہ پیش کیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور ابھی میری بات ہوئی ذمہ دار سے، تو یہ 1 لاکھ سے زیادہ باکسز لگے ہیں، آپ کو جگہ جگہ مختلف مقامات پر نظر آتے ہیں۔ یہ ظاہر دعوت اسلامی کے ذمہ داران کوششیں کرتے ہیں، اس کے لیے باکسز بنائے جاتے ہیں، ڈرم جو ہے مسجدوں میں رکھے جاتے ہیں، پھر ان سب کو باقاعدہ بوریوں میں پیک کیا جاتا ہے۔ تو بتا رہے 1 لاکھ سے زیادہ جو ہے وہ باردانے یہ ٹھنڈے کیے یا ان کو مطلب دفن یا محفوظ کرنے کا سلسلہ بنائے۔ تیسرا ٹرانسپورٹیشن کے لیے بھی گاڑیاں، رکشے اور اس طرح سے یہ معاملات جو ہے وہ کیے جاتے ہیں۔ تو کثیر رقم جو ہے وہ اس شعبے کے لیے بھی دعوت اسلامی کے اخراجات ہوتے ہیں۔ تو ضرور آپ اس مجلس کے حوالے سے بھی تعاون فرمائیں، اور یہ بڑا نیکی کا کام ہے جس کا ثواب بھی ہم نے سنا، تو انشاءاللہ اس میں بڑا زبردست ثواب ملے گا۔ ظاہر ہے اس میں کروڑوں روپے کے اخراجات ہوں گے۔ جی جی، آسان کام نہیں ہے، اور ماشاءاللہ ایک تعداد اس میں آپ کو ملے گی جو فی سبیل اللہ رضاکارانہ کام کرتے ہیں۔ جی الحمدللہ۔ 25,000 سے زیادہ ایسے اسلامی بھائی ہیں جو الحمدللہ رضاکارانہ طور پر اس شعبے کے تحت باکسز کے لیے اور اس کے بھرنے اور نکالنے اور اس میں ماشاءاللہ مجلس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ جی یہ ایسا کام ہے کہ اس میں سمجھ میں آتا ہے یار کہ اللہ اور رسول کے نام کا احترام کرنا کوئی معمولی کام تو نہیں ہے۔ صاحب سے میرا یہ سوال تھا کہ ہم کوئی پھلدار پودا لگاتے ہیں، جب وہ درخت بن جاتا ہے تو اس کے پھل وغیرہ کوئی جانور یا پرندے وغیرہ کھا لیں تو کیا اس کا ثواب ہمیں ملے گا؟ جی ہاں، کا ثواب ملتا ہے، چاہے نیت نہ بھی کی ہو تو ثواب ملتا ہے۔ یہ شجر کاری کرتے رہے، کوئی سائے میں آ کر بیٹھے گا تو بھی اس کو نفع اٹھائے گا نا، اس سے پھل کھائے گا، پتے کھائے گا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کسی کا درخت لگا ہوا ہے اور آپ نے پھل توڑنے شروع کر دیے تو گناہ گار ہوں گے۔ کسی کا اپنا درخت ہے اور آپ نے پھل توڑے، گورنمنٹ جو لگاتی ہے درخت اس سے بھی پھل نہیں توڑ سکتے، نہ پتے توڑ سکتے۔ اب پرندوں پر تو ظاہر ہے کہ قانون کیا چلے گا، لیکن پرندوں کو بھی اڑانے کے لیے سسٹم بناتے ہیں کہ پرندے بھی اس کو خراب نہ کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ اچھا یہ اوراق مقدسہ والے ہیں جو یہ جی جی پلے کارڈ لے کر تشریف فرما ہے، ماشاءاللہ۔ واہ، آج یہ مدنی مذاکرے میں بھی شرکت کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ مدنی مذاکرے کے بعد نگران شورا ان کے درمیان سنت و برا بیان بھی فرمائیں گے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یہ رسالے بھی انہوں نے اٹھا کے رکھے ہیں، تو یہ بھی اوراق مقدسہ کے ہیں۔ رسالے اٹھائے ہوئے انہی میں ہے۔ ہاں اچھا، ہفتہ وار رسالہ ہے۔ اچھا کرامات خواجہ تو دیکھ کر بہت کے ہو سکتا ہے پانی آتا ہو منہ میں کہ جلدی مل جائے تو میں پڑھوں۔ یہ مہینہ اس کا یہ پورا نہیں ہوا رسالہ، یہ آج اعلان ہوگا، آج اعلان ہوگا کرامات خواجہ۔ ماشاءاللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم 3 مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ
رب السماوات السبع ورب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم صلوا على الحبيب. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. جزا اللہ عنا سیدنا ومولانا محمدا ما هو اہلہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقینا عذاب النار. اے اللہ کریم، آج جو مدنی مذاکرہ ہوا اور میرے نامہ اعمال میں جو بھی نیکیاں ہیں اور جو مجھے اپنی نیکیاں ایصال کریں، ان سب کا ثواب اپنی رحمت کے شایان شان عطا فرما. اے اللہ کریم، ان سب کا ثواب اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو عنایت فرما. اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کے وسیلے سے مزید ان کو عطا فرما. جملہ انبیاء کرام، جملہ صحابہ کرام، جملہ اولیاء کرام، کل مؤمنین مؤمنات، کل مسلمین مسلمات کو عطا فرما. اے اللہ کریم، ہمیں نیک بنا دے. اے اللہ کریم، ہمیں پرہیزگار بنا. اے اللہ کریم، ہمیں اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کا عشق عطا فرما. اے اللہ کریم، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں رونے والی آنکھ عطا فرما. اے اللہ، ہمیں تڑپنے والا دل عطا فرما. اے اللہ کریم، ہمیں اپنے خوف میں رونے والی آنکھ عطا فرما. اے اللہ کریم، ہمیں عبادت میں لذت عطا فرما. اے اللہ کریم، ہمیں سجدوں کی روحانیت عطا فرما. ہمیں سجدوں کی لذتیں عطا فرما. ہمیں روزے کی روحانیت عطا فرما. اے اللہ کریم، ہمیں نماز کا پابند بنا دے. اے اللہ کریم، ہمیں ریاکاری سے بچا. ہمیں تکبر سے بچا. ہمیں خود پسندی سے بچا. ہمیں عجب سے بچا. اے اللہ کریم، ہمیں توکل نصیب فرما. ہمیں قناعت عطا فرما. اے اللہ کریم، ہمیں جھوٹ سے بچنے والا بنا دے. اے اللہ کریم، ہمیں غیبتوں سے بچنے والا بنا دے. اے اللہ کریم، ہمیں چغل خوری سے بچا. اے اللہ کریم، ہمیں گناہ کبیرہ سے بچا. اے اللہ، ہمیں گناہ صغیرہ سے بچا. اے اللہ کریم، ہمیں سنتوں کا پیکر بنا دے. ہمیں سنتوں کا مخلص مبلغ بنا دے. اے اللہ، ہمیں سنت عام کرنے والا بنا دے. اے اللہ، ہمیں نیک کام کرنے والا بنا دے. اے اللہ کریم، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. بیماروں کو شفا عطا فرما. جو تنگ دست ہیں انہیں فراخ دستی عطا فرما. جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال بآسانی عطا فرما. جو بے اولاد ہیں انہیں نیک و صالح اولاد بخرافیت عطا فرما. جو نافرمان اولاد کی وجہ سے بیزار ہیں ان کی اولاد کو تابع فرمان بنا. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. ماہ رجب کے صدقے
تو خیرات دے دے، مغفرت کی تو خیرات دے دے، اپنی رحمت کی اپنی عطا کی، میرے مولا تو خیرات دے دے، میرے مولا تو خیرات دے دے، میرے مولا تو خیرات دے دے، میں گناہوں میں لتھڑا ہوا ہوں، بد سے بدتر ہوں، بگڑا ہوا ہوں، میں گناہوں میں لتھڑا ہوا ہوں، بد سے بدتر ہوں، بگڑا ہوا ہوں، میں بد سے بدتر ہوں، بگڑا ہوا ہوں، عفو جرم و قصور و خطا کی، میرے مولا تو خیرات دے دے، میرے مولا تو خیرات دے دے، میرے مولا تو خیرات دے دے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ الحمدللہ امیر اہل سنت کی طرف سے ہر ہفتے ایک رسالہ پڑھنے سننے کی ترغیب ارشاد ہوتی ہے، اور وہ خوش نصیب جو اس رسالے کو پڑھتے سنتے ہیں ان کو اپنی دعاؤں سے بھی امیر اہل سنت نوازتے ہیں۔ آئیے سنتے ہیں اس ہفتے کے رسالے کے بارے میں دعائے عطار۔ فرمان خواجہ غریب نواز، قرآن کریم کو دیکھنے سے نظر تیز ہوتی، آنکھوں کے درد سے حفاظت ہوتی ہے اور آنکھیں خشک نہیں ہوتی۔ یا رب المصطفیٰ، جو کوئی 16 صفحات کا رسالہ کرامات خواجہ پڑھ یا سن لے، اس کو خواب میں خواجہ غریب نواز کا دیدار نصیب فرما اور اسے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے جنت الفردوس میں داخلہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس عنایت فرما۔ آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ پچھلے ہفتے جو رسالہ پڑھنے سننے کا بیان ہوا وہ تھا فیضان رجب۔ پاکستان میں اسلامی بھائیوں کی تعداد 26,72,440، پاکستان میں اسلامی بہنوں کی تعداد 6,62,598، اوورسیز اسلامی بھائی 2,25,304، اوورسیز اسلامی بہنیں 1,82,656۔ الحمدللہ اب تک جو کارکردگی ہمیں ملی اس کے مطابق ٹوٹل 37,42,998 37,42,998 اسلامی بھائی اسلامی بہنوں نے اس رسالے کو پڑھا یا سنا۔ الحمدللہ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ آج کے مدنی مذاکرے میں جو سوالات ہوئے ہیں ان سے ناظرین سے کیے گئے سوالات اور ان کے جوابات جو پچھلے مدنی مذاکرے میں بیان ہوئے۔ سوال تھا حضرت سیدی موسیٰ سہاگ رحمت اللہ علیہ کا مزار کس شہر میں ہے؟ جواب
अहमद आबाद शरीफ में। सवाल नंबर 2, ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैह को मोइनुद्दीन लक़ब किसने दिया? जवाब, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। सवाल नंबर 3, हज़रत गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैह की विलादत कहाँ हुई? जवाब, संजर में। दुरुस्त जवाब देने वालों के सिलेक्टेड नाम। नंबर 1, बिनते अब्दुल गफ्फार अत्तारिया बुरेवाला, मोहम्मद आमिर अत्तारी झंग, बिनते इकबाल अत्तारिया पाकपतन शरीफ, फारूक अहमद अत्तारी भक्कर, बिनते सईद लाहौर, बिनते अब्दुर्रहमान, बिनते वसीम अहमद अत्तारिया कराची। तमाम दुरुस्त जवाब देने वालों में से कुरानदाजी के जरिए निकलने वाला नाम उम्मे मावज अत्तारिया रावलपिंडी। इनको तोहफे में 1200 का मदनी चेक पेश किया जाएगा, जो मकतबतुल मदीना की किसी भी ब्रांच से किताबें लेने की सूरत में कैश करवाया जा सकेगा। नाजरीन से मजीद सवालात। इस्लामी बहनें महरम का नाम और नंबर लिखें। इस्लामी बहनें अपना नाम लिखने के बजाय कुन्नियत लिखें, यानी उम्मे फुला या बिनते फुला। सवाल नंबर 1, सबसे अफजल जबान कौन सी है? सवाल नंबर 2, इमाम गजाली रहमतुल्लाहि अलैह ने जिस मदरसे में पढ़ाया उसका नाम बताइए। सवाल नंबर 3, हौज़े कौसर कहाँ है? सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। दीनी कामों की जो मदनी तहरीकें हैं उसका भी हमारे पास जो पाकिस्तान और बैनुल अक़वामी उमूर से जो 19 फरवरी की कारकर्दगी है, जायज़ा तहरीक इस्लामी भाइयों की तादाद 1,22,082, इस्लामी बहनों की तादाद 1,13,023। एक पारा पढ़ने सुनने वाले इस्लामी भाई 63,961, इस्लामी बहनें 32,462। आधा पारा पढ़ने सुनने वाले इस्लामी भाइयों की तादाद 57,363, इस्लामी बहनों की तादाद 39,787। 1200 दुरूद पाक, इस्लामी भाई 65,708, इस्लामी बहनें 63,177। 313 दुरूद पाक, इस्लामी भाई 1,52,638, इस्लामी बहनों की तादाद 1,08,003। घर दर्स, इस्लामी भाइयों की तादाद 40,862, इस्लामी बहनें 76,066। तफसीर सुनने सुनाने के हल्के के शुरका इस्लामी भाई 60,090। 12 मिनट मुताला, इस्लामी भाइयों की तादाद 1,05,464, इस्लामी बहनें 90,341। नफल रोजा रखने वाले इस्लामी भाई 18,453, इस्लामी बहनें 19,087। जुल्फे रखने की नियत इस्लामी भाई की तादाद 22,142। तहज्जुद पढ़ने वाले इस्लामी भाई 25,477, इस्लामी बहनें 13,849। हफ्ता और इज्तिमा में रात गुजारने वाले इस्लामी भाई 6,533। तो इस तरह की जो कारकर्दगी होती है, ये मदनी चैनल के नाजरीन भी हाजरीन भी अपने जिम्मेदारान तक जरूर पहुंचाएं। इंशाअल्लाह इससे हौसला अफजाई भी होगी और अमीर अहले सुन्नत की ढेरों दुआएं भी हासिल होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस्लामी भाइयों के हाथों में हम देख रहे हैं कि करामात ख्वाजा ये रिसाला भी इन्होंने उठाया हुआ है और इस रिसाले को अब इस हफ्ते पढ़ना भी है, फैज़ान गरीब नवाज पाना है और इंशाअल्लाह खूब इसको पढ़ेंगे भी, सुनेंगे भी, सुनवाएंगे भी और इंशाअल्लाह इसकी कारकर्दगी भी देंगे। याद रहे आइंदा हदफ जो है वो हमारा अमीर अहले सुन्नत की तरफ से 40 लाख पढ़ने सुनने वाले ये तादाद लानी है। सब हिम्मत करेंगे तो इंशाअल्लाह इस तादाद तक भी पहुंच जाएंगे। ए दीन हक के रहबर तुम पर सलाम हरदम, ए दीन हक के रहबर तुम पर सलाम हरदम, मेरे शफीए महशर तुम पर सलाम हरदम। बंदा तुम्हारे दर का आफत में मुब्तला है, बंदा तुम्हारे दर का आफत में मुब्तला है। हबीब दावत
بداور تم پر سلام ہر دم، تم پر سلام ہر دم، تم پر سلام ہر دم. کوئی نہیں ہے میرا میں کس سے داد چاہوں، کوئی نہیں ہے میرا میں کس سے داد چاہوں. سلطان پیدا پرور، سلطان پیدا پرور تم پر سلام ہے دم، تم پر سلام ہے دم، تم پر سلام ہے دم. اپنے گدائے در کی لیجے خبر خدا را، اپنے گدائے در کی لیجے خبر خدا را. آقا اپنے گدائے در کی لیجے خبر خدا را. کیجے کرم حسن پر، کیجے کرم حسن پر تم پر سلام ہے دم، 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 تم پر سلام ہے دم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد ما هو اہلہ. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الرمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. خوف خدا و عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ. مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ.